نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بنی اسرائیل کے 70 آدمی برزخ سے واپس آ گئے۔ امام محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوسالہ پرستی کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے 70 نیک صالح افراد کو چنا اور انہیں کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور پیچھے رہ جانے والے بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں کے لیے بھی اللہ عز و جل سے معافی مانگو۔ اس کے لیے تم سب روزہ رکھ لو اور غسل کر لو اور پاک اور صاف عمدہ کپڑے پہن لو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق تیاری کر کے وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت میں کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کلام کے دوران یہ درخواست کر لیجئے کہ ہم بھی ان کا کلام سننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی وہ اپنا کلام سنا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب رب کائنات سے ہم کلامی کا وقت ہوا تو ایک ابر نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ابر میں داخل ہو گئے اور قوم کے ان لوگوں سے کہا کہ تم قریب آ جاؤ، اور ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر ایک قسم کا نور نظر آتا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان ان کی طرف نظر ڈالنے کی قدرت اور سکت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے آپ کے گرد پردہ ڈال دیا گیا اور قوم آپ کے قریب ہو گئی، یہاں تک کہ جب یہ سب لوگ ابر میں داخل ہو گئے تو سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعض امور کا حکم فرما رہے ہیں اور بعض امور سے منع فرما رہے ہیں، یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ جب کلام الہی اختتام پذیر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابر کا پردہ ہٹ گیا تو ان لوگوں نے کہا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً۔ ترجمہ: اے موسیٰ، ہم ہرگز محض تمہارے کہنے پر اس کا یقین نہیں کریں گے، ہم نے جو کچھ سنا وہ اللہ کا کلام ہے جب تک کہ ہم خود اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: پس تم کو بجلی نے آ لیا جبکہ تم اس بجلی کو آتے دیکھ رہے تھے، اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ جب یہ 70 آدمی ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی، خوب روئے کہ اے اللہ، میں اب بنی اسرائیل کو واپس جا کر کیا جواب دوں گا؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ میں نے ان سب کو یہاں لا کر مروا دیا۔ تو آپ علیہ السلام برابر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دن ایک رات موت کے آغوش میں گزارنے کے بعد ایک ایک کر کے 70 کے 70 افراد دوبارہ زندہ ہو گئے، جبکہ ایک دوسرے کے دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت بھی دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ سارے کافی عرصہ تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 70 آدمی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ گوسالہ پرستی سے باز رہنے والے افراد تھے کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی کرنے والوں کا ساتھ تو نہیں دیا مگر انہیں اس شرک سے روکنے میں پوری کوشش بھی نہیں کی تھی۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں میں سے ان 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا تاکہ یہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی قوم کے لیے بھی۔ اور ان آدمیوں کو بطور سزا موت کی نیند سلا دینے کی کئی وجوہات تھی۔ مثلا نمبر 1، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر خطاب کیا جیسے وہ ایک دوسرے کا نام لے کر خطاب کرتے تھے، جو سراسر زیادتی اور جہالت ہے۔ نمبر 2، لفظ اللہ، یہ اللہ عز و جل کا اسم عظمت اور جلال ہے، انہوں نے اس عظمت اور جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، حالانکہ کسی میں یہ تاب نہیں کہ اللہ کو اس کی عظمت اور جلال کے ساتھ دنیا میں دیکھے۔
اسی لیے قرآن و حدیث میں رؤیت باری تعالیٰ کے لیے رؤیت رب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ رب میں جلال کے بجائے جمال ہے۔ نمبر 3، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہ کرنے کا اعلان کیا، جو صریح کفر اور نبی کی شان میں انتہائی گستاخی تھی۔ نمبر 4، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیدار خداوندی کی تمنا میں عاشقانہ و عاجزانہ انداز اختیار کرنے کے بجائے شوخیانہ انداز اختیار کیا تھا۔ نمبر 5، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مقرب ترین لوگوں کے درجے کا گمان کر کے جو استدعا کی وہ تکبر کا نتیجہ تھی، اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے کہ رب کو دیکھنے کی تمنا انہوں نے ظاہر نہیں کی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ نمبر 6، یہ کہ انہوں نے بالفاظ دیگر گوسالہ کی طرح اپنے معبود کو بھی حصی کر دینے کی درخواست کی، جس میں شرک کی بو واضح موجود ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی سزا دی، جس طرح بنی اسرائیل میں قتل کے ذریعے توبہ کا قانون اور نظام تھا، ورنہ رؤیت باری تعالیٰ صرف حق ہی نہیں، جنتیوں کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔